کہ جب گرفتار کرنے کے لیے عمران خان صاحب کو پہنچے وہ، تو وہاں مزاحمت بھی کی گئی تھی بشرا بی بی کی طرف سے، لہٰذا پھر وہ جب آپ کو فورس کرنا پڑتی ہے اپنی انٹری گرفتار کرنے والی پارٹی کو، تو وہ پھر ہر چیز کی تلاشی لیتا ہے، کیونکہ مجرم جو تھا وہ تو کہیں چھپا ہوا تھا، کوئی کہتا ہے باتھ روم میں تھا، کوئی کہتا ہے کہیں تھا۔ تو اس دوران جو چیزیں ان کے ہاتھ لگی ہیں، ان میں موبائل فون بھی ہیں جس کا آپ نے ذکر کیا، اور ڈائری بھی ہے۔ اس ڈائری کے حوالے سے میرے لیے کوئی اچنبے کی بات بالکل نہیں ہے، اس لیے کہ یہ سب کچھ ان کے بارے میں پہلے لوگ کہتے تھے، اور اس کی ایتھنٹسٹی اب یہ ہے کہ ان کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تحریر وہی سب کچھ کہہ رہی ہے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح عمران خان صاحب نے سائفر کا بیانیہ بنایا اور پھر اپنے ہی بیانیے کی تردید کی، جب یہ کہا کہ سازش امریکہ نے نہیں، جناب باجوہ نے کی تھی، سازش امپورٹ نہیں ہوئی تھی، ڈومیسٹک تھی۔ یہ بالکل اسی طرح کا ایک طرح سے کنفیشن ہے ان تمام باتوں کا جو لوگ پہلے کرتے تھے۔ ان باتوں کا تذکرہ یہاں اس وقت کرنا جو ہے وہ بہت لمبا ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے بخاری صاحب، اس سے اس بیانیے کو تقویت مل رہی ہے جو لوگ بناتے تھے، یعنی چیئرمین پی ٹی آئی کے پولیٹیکل اپوننٹس کہتے تھے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو تو تقویت نہیں مل رہی، کنفرم ہو رہا ہوتا ہے، ہے، تصدیق ہو رہی ہے۔ کس کے خلاف چارج شیٹ ہے یہ ڈائری؟ دیکھیے ابھی اس کے اندر سے کچھ صفحات کے غائب ہونے کا تذکرہ ہے، اور اس کے منظر عام پر آنے کا اندیہ بھی ہے۔ اسی طرح سے وہ ٹیلی فون جو فورینزک کے لیے گئے ہوئے ہیں وہ بھی الٹیمیٹلی انفولڈ ہوں گے۔ ابھی تو یہ ٹپ آف دا آئس برگ ہے، آپ انتظار کیجئے جب اور زیادہ خوفناک انکشافات ہوں گے۔ اس سے نقصان کس کو ہوگا بخاری صاحب؟ ایک تو تباہ ہو جائیں گے پی ٹی آئی کے چیف جو ہیں ایز اے سیاستدان، وہ تو ہوئے اس لیے ابھی تو ابتدائے عشق ہے، روتا ہے کیا، آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ ایک ایسا شخص جو 4 سال تک اس ملک کا جو ایک نیوکلیر پاور ہے، پرائم منسٹر رہا ہو، وہ ایک خاتون کی مرضی، منشا اور اس کے ومزیکل ریاکشن کا محتاج بخاری صاحب ان کی اہلیہ ہیں، اہلیہ ہیں، کتنی اہلیاؤں کو آپ نے دیکھا ہے مرشد خاتون اول رہی ہیں۔ خاتون اول اور مرشد ہونے میں بہت فرق ہے۔ خواتین تو میرے آپ کے گھر میں بھی ہے نا، مگر ہمارے مرشد تو نہیں ہے۔ پی ٹی آئی خود کہتے رہے نا کہ میری مرشد بشرا بی بی ہے۔ جی وہ وجوہات کیا تھی؟ وہ وجوہات یہ تھی کہ کسی نے کہا کہ جی وہ ٹونے ٹوٹکے کرتی ہیں، کسی نے کہا ان کے پاس جن ہیں، کسی نے کہا ان کے پاس، خود انہوں نے کہا میرے پاس موکلات ہیں، کسی نے کہا کہ جی گڈیوں کے اندر پنیں لگی ہوئی درختوں سے لٹکی ہوتی ہیں، کبھی بنی گلہ کے، کبھی اسلام آباد کے۔ یہی میں پوچھ رہا ہوں سر، اس سے پریشر کس پہ آ رہا ہے؟ بشرا بی بی پہ پریشر آئے گا یہ کنٹینٹس پبلش ہونے کے بعد، یا چیئرمین پی ٹی آئی پہ جو آلریڈی اٹک جیل میں ہے؟ چیئرمین پی ٹی آئی ریڈیکیول ہو رہے ہیں اور بشرا بیگم کے اوپر پریشر آ رہا ہے، بہت زیادہ پریشر آ رہا ہے۔ مجھے تو یہ ڈر ہے کہ کہیں وہ اس پریشر سے نکلنے کے لیے اپنے شوہر نامدار کے خلاف وعدہ معاف گواہ نہ بن جائے۔ دس از دا پوائنٹ، میں اسی طرف آپ کو لانا چاہ رہا تھا کہ بشرا بی بی پہ پریشر آ رہا ہے۔ ہم آج سے پہلے یہ کہتے تھے کہ جو کچھ ہوا 9 مئی کو ماسٹر مائنڈ چیئرمین پی ٹی آئی ہے، اس سے تو لگ رہا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کے پیچھے بھی ایک بہت بڑا مائنڈ تھا جو ان کو آپریٹ کر رہا تھا۔ اصل میں تو بشرا بی بی ہے۔ اصل میں خان صاحب جو ہے نا وہ روایتوں کے بہت قائل دکھائی دیتے ہیں۔ وہ جو ایک روایت ہے نا کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، وہ ان کی جو کامیابیاں ہیں جتنی بھی شارٹ لیوڈ تھی، وہ ان کے پیچھے ان کے مرشد کے ٹونے ٹوٹکوں کا ہاتھ تھا۔ یہ بات ہمیں عوام الناس سے بھی پتہ چلی جو ان کے بہت قریبی لوگ تھے۔ 2 بندوں کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک علیم خان صاحب جنہیں ہم کبھی ان کی ATM مشین کہتے تھے، کبھی کہتے تھے کہ ہی از ہز آئیز اینڈ ایئرز، اور دوسرا اون چودھری جو ان کے گھر کے تمام معاملات میں۔ تو ہمیں ان حوالوں سے جو باتیں پتہ چلتی تھی پہلے، یہ ڈائری اس کی تصدیق ہے، یہ اس کے اوپر ایک مہر تصدیق ثبت کرتی ہے۔ اگر اس کو ہم اسی طرح سے دیکھیں جس طرح میں بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک شخص کتنا مفلوج، کتنا محتاج اور کتنا بے عمل تھا۔ اچھا مجھے بھی بتائیں بخاری صاحب، اس کی قانونی حیثیت کیا ہے؟ سب سے بڑی قانونی حیثیت ہوتی ہے موریلٹی کی۔ ایک بات یاد رکھیے، جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، نہ ہماری پالیٹکس میں ہے، نہ ہمارے اداروں میں ہے۔ کریکٹ، لیکن جب آپ رول کرنے نکلتے ہیں تو دیر از اے رول آف اتھارٹی جو آپ کو یہ حق دیتی ہے کہ آپ کسی ملک کے اوپر حکومت کریں، اور اگر اس موریلٹی کے پیچھے یہ کچھ ہے تو پھر جو بربادی اور تباہی ہوئی ہے، جس کا تذکرہ تو ہوتا رہتا ہے لیکن آنے والے دنوں میں اس کی تصدیق بھی ہو جائے گی، اس سب کچھ کے پیچھے یہی تھا۔
لیگل گراؤنڈز اس کے کیا ہوں گے سر؟ مورل گراؤنڈز تو ہو گئے، ٹھیک ہے، اٹس اے میٹر آف مورالٹیز، لیکن مورالٹیز تو یہ بھی کہتی ہیں کہ کسی کی پرائیویٹ چیز کو پبلک نہیں کرنا چاہیے. سوال میرا بڑا سادہ سا ہے بخاری صاحب. دیکھیے آپ کا سوال بالکل سادہ نہیں ہے نہ. میں وہ کہتے ہیں نا کہ سادگی پہ کون نہ مر جائے یا خدا، کرتے ہیں قتل ہاتھ میں تلوار بھی نہیں. گزارش یہ ہے کہ جب گھر کا بھیدی لنکا ڈھا دے گا، جب گھر سے ایسے شواہد ملیں گے جو آپ کو مورلی ڈیگریڈ کرے اور قانون کے گرفت میں لے آئے آپ کو، جب آپ کے غلط فیصلوں کے پیچھے جو چیلنج ہو رہے ہیں اس وقت ان کے پیچھے بھی یہی ہاتھ ملے گا آپ کو، تو پھر اس کی قانونی حیثیت بن جائے گی. یہ مورل تھا؟ یہ اٹ از بوتھ illegality اینڈ immorality. اس کو وہاں سے اٹھانا، اس کو پبلک کر دینا، کنٹینٹس کو لے آنا، یہ آپ سمجھتے ہیں یہ جسٹیفائڈ ایکٹ ہے؟ میں اس کی تصدیق کے بغیر میں آپ سے عرض کروں گا کہ خود خان صاحب نے بھی اپنے دور حکومت میں ایسے امورل، اللیگل اور اخلاق سے گرے ہوئے اقدامات کیے ہیں اپنے سیاسی مخالفین کے، تو جس کو میں ہمیشہ آپ کے پروگرام میں مکافات عمل کہتا ہوں، اور آپ ہمیشہ مجھے اس پہ شٹ اپ کال دیتے ہیں. دس از مکافات عمل. Can I do this, sir؟ یہ تو بہت بھاری لفظ استعمال کر رہے ہیں آپ کو. آرگومنٹ کے اعتبار سے آپ کا آرگومنٹ ہمیشہ بہت ویلڈ اور مجھے بہت ڈراتا ہے. میں بڑا ڈر کے آپ کے پروگرام میں آتا ہوں. بخاری صاحب کیا ہونے جا رہا ہے؟ It's a compliment. Can't you take the compliment? I would rather take it as a compliment, sir. I'm honored in fact کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہمارے شو میں. سر You deserve it. واٹ آر یو لوکنگ ایٹ؟ اب کیا ہونے جا رہا ہے؟ مطلب اس ڈائری کے سامنے آنے کے بعد بشرا بی بی کی گزشتہ روز ہی تقریباً آدھے ایک گھنٹے کی ملاقات چیئرمین پی ٹی آئی کے ساتھ رہی، اور اس میں بھی یہ کہا جاتا رہا کہ شاید وہ ایک نیریٹو دے کے آئی ہیں خان صاحب کو کہ جائیں آپ بتائیے گا، جب آپ سے پوچھا جائے کہ میرے ساتھ وہاں پہ ایک نہتی خاتون کے ساتھ گھر میں کیا ہوا، توڑ پھوڑ ہوئی، وہ چیزیں لے گئے اور یہ سارا کچھ، تو وہ لنک ٹوٹے گا یا کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے یہ سب کچھ تو خان صاحب کی موجودگی میں ہوا، جو ریڈ ہوا، جو بدتمیزی ہوئی ان کے بقول، یا جو کچھ بھی ہوا، جو وہ جا کے بتا کے آئی ہیں ان کو، وہ کوئی نہ کوئی عملیات ہوں گے. ظاہر ہے وہ اس پر بہت بلیو کرتی ہیں. ڈائری کی روح سے بھی آپ کو ان عملیات کا تذکرہ جو ہے وہ ملے گا. تو ابھی تک وہاں پر نہ تو جیل کی سلاخیں پگھلی ہیں، نہ دیواریں گری ہیں، لیکن اب دیکھنا ہے کہ یہ جو رابطہ اب اس صورت میں ہے کہ وہ جیل جا کے ملنے کا ان کو حق ہے. ظاہر ہے وہ ان کی بیگم ہے اور عدالت نے بھی ان کو یہ رائٹ دے دیا ہے. تو مزید یہ کیا گل کھلائے گا یہ تو ابھی نہیں بخاری صاحب، لیکن جیل کی سلاخیں تو ایک ہی صورت میں پگھل سکتی ہیں، وہ اس وقت کہ جب چیئرمین پی ٹی آئی خود پگھل جائے. نہیں، یہ ایک شیٹر ہو جائے، یہ بالکل ٹھیک ہے. یہ ایک انٹرپریٹیشن ہے اس کی، اور دوسری انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ وہ عملیات کام دکھا دیں اور واقعتاً لوہے کی سلاخیں پگھل جائیں. ایسے بھی ہو سکتا ہے؟ ایسا ہو سکتا تو نہیں ہے، لیکن خان صاحب کا یقین ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے. کوئی ڈیل یا ڈھیل کا تاثر موجود ہے سر؟ وہ وقت گزر گیا. ڈھیل صرف ملے گی بشرا بیگم کو اگر وہ وعدہ معاف گواہ بنے گی. تو عمران خان will be like he'll be fish out of water then. اس سے تو کوئی ڈھیل نہیں. That is what he deserves. That is what he has arranged. لیکن اگر ہماری سر پولیٹیکل ہسٹری کو اٹھا کے دیکھیں، ایون آپ زیادہ دور نہیں جائیں، سابق وزیر اعظم نواز شریف جو لندن بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی ڈسکوالیفائی ہوئے تھے، ان کے خلاف بھی کرمنل پروسیڈنگز تھی، آلدو اقامہ نہ لینے کے اوپر یا بیٹے سے تنخواہ لینے کے اوپر ڈسکوالیفائی ہوئے، پھر العزیزیہ فلیگ شپ اور یہ سارا کچھ. تو الٹیمیٹلی تو وہ بھی ڈیل لے گئے نا، یا ڈیل مل گئی نا. دیکھیے گزارش یہ ہے، آپ سیکنڈ پارٹ جو ہے آپ کا ڈھیل والا، اس کو میں مان لیتا ہوں، لیکن میں آپ کو ایمانداری سے بتاؤں، جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ وہ ڈیل کر کے باہر گئے، وہ ڈیل انہوں نے کی تھی پرائم منسٹر خان صاحب کے ساتھ، کیونکہ خان صاحب نے اس قوم کو یہ یقین دلایا کہ وہ شخص واقعی مرنے کے قریب ہے، اور مجھے اس پہ ترس آ گیا ہے. یاد ہے نا آپ کو بیان؟ اور میں نے اس لیے اس کو جانے کی اجازت، یہ کریڈٹ لیا تھا انہوں نے، خود خان صاحب نے، اور اس کی تصدیق کی تھی شیریں مزاری نے. تو یہ تو وہ کہتے ہیں نا کہ جوں جوں وقت گزرتا ہے پچھلی باتیں یاد آتی ہیں، جوں جوں آنے والا وقت قریب آتا ہے اندیشے اور خدشات جو ہے وہ بڑھتے ہیں. یہ سارے اندیشے اور خدشات اس وقت بڑھ رہے ہیں جب اسمبلی تحلیل ہو گئی ہے. آلدو شہباز شریف صاحب ابھی پرائم منسٹر ہیں، اس وقت تک رہیں گے جب تک کیئر ٹیکر پرائم منسٹر نہیں آ جاتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ سختی جو ابھی تک پی ڈی ایم حکومت تھی تو چیئرمین پی ٹی آئی پہ ہو رہی تھی، کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے گا تو اس کا تسلسل جاری رہے گا، یا چراغ سب کے بجھیں گے، ہوا کسی کی نہیں؟ یہ نہ صرف یہ کہ جاری رہے گا، یہ اتنی خوفناک حدوں کو چھوئے گا کہ ہم اس وقت اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. ایک بات جس کی اجازت نہیں دی گئی پی ڈی ایم حکومت کو وہ یہ تھی کہ کوئی ڈیل کی بات کریں آپ، یا کوئی آپ ریکنسلیشن کی بات کریں.
ان کی خواہش تو یہ تھی کہ یہ حکومت جاتے ہوئے اس کا کریا کرم کر کے جائے. آنے والے دنوں میں دیکھ رہا ہوں کہ خان صاحب کے لیے مشکلات بڑھنے والی ہیں. نہیں لیکن یہ ون سائیڈڈ ہی ہوگی, یہ ون وے ٹریفک ہے. یہ ہمیشہ ون وے ٹریفک ہوتی ہے. واٹ اباؤٹ ادر سائڈ؟ ابھی نواز شریف صاحب کے حوالے سے ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈرز ایکٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دیا گیا ہے. سختیاں تو ادھر بھی بڑھ رہی ہیں. نہیں, اس کے وہ وقت گزر جانے دیں, 16 ستمبر گزرنے دیں, اس کے اوپر ریویو پٹیشن جائے گی, وہ ایکسیپٹ ہو جائے گی, وہ پھر واپس آ جائیں گے. ادھر آسانی ہے, آسانی نہیں ہے یہ, یعنی یہ جو کچھ مکافات ہو رہا عمل ہے ہے. یہ اکراس دا بورڈ نہیں ہوگا, دیکھیے یہ ون سائیڈڈ ہے. دیکھیں اگر تو یہ اکراس دا بورڈ نہ ہوتا اور اس طریقے سے ڈیل کے ذریعے سے ہوتا تو اب تک وہ آ چکے ہوتے. یہ آئیں گے لیگل پروسیس کے ذریعے ہی. 14 اگست ان کی اپیل ایکسیپٹ ہوگی, ان کو راہداری کی ضمانت دی جائے گی جس طرح اسحاق ڈار کے معاملے میں ہوا, اور وہ گریسفل طریقے سے واپس. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.